دنائش وائس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد نور الحسنین فراز آج حاضر ہوا آپ کی خدمت میں ایک انوکھے سوال کو لے کر۔ کیا آپ نے ارطغرل دیکھا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو کچھ عرصے پہلے پوچھا گیا یا کہیں پڑھا تو سب سے پہلے قدرتی طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ارطغرل ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ارطغرل ایک طلسم کدہ ہے جو ماضی کو حال سے جوڑتا ہے اور مستقبل کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں ماضی اور حال اکٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ امت کا وہ خواب ہے جو آج سے ٹھیک 800 برس پہلے دیکھا گیا، جب منگولوں کی آفت، خلافت کی کمزوری اور مسلمانوں کی تقسیم نے دل و دماغ ویران کر رکھے تھے۔ یہ آج بھی امت کا خواب ہے جو مغربی تہذیب کے غلبے، خلافت کے خاتمے اور مسلم دنیا کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کے دل و دماغ کو روشن رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے مسلم دنیا میں جو پذیرائی ملی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اگر ذرا آسان لفظوں میں کہوں تو ارطغرل ایک ترکی ڈرامہ ہے جو ترک قائی قبیلے کے سردار ارطغرل کی زندگی پر بنایا گیا ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب مسلم دنیا انتشار کا شکار تھی، خلافت عباسیہ کمزور پڑ چکی تھی، منگول پیتر پہ حملوں سے مسلم دنیا کو تخت و تاراج کر رہے تھے، اسی دور میں قائی قبیلہ جو بہت سے دوسرے ترک قبیلوں کی طرح ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، پہلے حلب اور پھر سوغوت میں جا کر آباد ہوا۔ قائی قبیلے کے جس سردار کو پہلے شہرت ملی وہ سلیمان شاہ تھے۔ انہی کے ایک بیٹے ارطغرل نے صلیبیوں کی سازشوں اور منگولوں کے حملوں کے خلاف نہ صرف ترک قبیلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا بلکہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر عظیم عثمانی سلطنت کے نام پر 700 سال تک دنیا کے نقشے پر قائم رہی، جس نے عرب و عجم کو پھر سے خلافت کی وحدت تلے اکٹھا کر دیا اور جس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ عظیم عثمانی خلافت جب تک پیروں پر کھڑی رہی، مسلمان دنیا کی سیادت پر فائز رہے۔ اسے مسلمانوں کا دوسرا دور عروج بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ اور فرانس سمیت تمام یورپ کی طاقتیں نہ صرف اس سے خوفزدہ تھیں بلکہ سامنے آ کر اس سے مقابلہ کرنے کی بجائے پس پردہ اسے گرانے کے لیے سازشوں میں مصروف بھی رہتی تھی۔ لیکن تمام تر سازشوں، عرب ترک جھگڑوں اور کمال اتا ترک جیسے غداروں کی مدد سے اہل یورپ کو اس عظیم سلطنت کو گرانے میں پورے 150 سال لگے۔ یہ ایک الگ اور طویل کہانی ہے۔ تو ارطغرل اسی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے عظیم قائی سردار ارطغرل کی زندگی کی کہانی ہے۔ آپ ایک دفعہ یہ ڈرامہ شروع کریں گے تو پھر اسے پورا کیے بغیر دم نہیں لیں گے۔ اس ڈرامے میں دکھائے جانے والے کردار اپنی جگہ بہت جاندار ہیں۔ ان کرداروں میں آپ کو آج کی مسلم دنیا کے بہت سے کردار واضح طور پر دکھائی دیں۔ ان کرداروں کو کرنے والے اداکاروں نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ خصوصاً ارطغرل اور حلیمہ سلطان کا کردار تو بہت ہی جاندار اور مثالی ہے۔ ارطغرل تو خیر اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے جو عزم، حوصلے اور استقلال کی علامت ہے اور بحر عروج کے لیے اپنی ناختم ہونے والی جدوجہد کے لیے ایک مثال ہے، لیکن اس کے ساتھ نور گل، بابر اور روشان جیسے بہادر خود بخود ہمارے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ خصوصاً بچوں کو بابر اور روشان بہت پسند آتے ہیں، اگرچہ ان کے کرداروں میں کچھ ایسی روحانی طاقتیں بھی دکھائی گئی ہے جو ہمارے یہاں تصوف کے تصورات کی دین ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر ایک طلسم و سحر اس میں ضرور ہے۔ جہاں اس کے اچھے کرداروں میں ہمیں اپنے بہادر اور عظیم لوگوں کا عکس نظر آتا ہے، وہی